الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن عالم نے دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر وذی وقار علماء کرام شیوخ کرام اور صوبہ سندھ کے اس عظیم شہر کراچی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم ایک سال کے بعد اللہ نے موقع دیا کہ آج پھر ہم اکٹھے ہو گئے اور یہ حسین چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں جن کے دلوں میں
خالص اللہ کے دین کی محبت ہے اور اسی محبت کو لے کر یہ یہاں آئے ہیں اور اسی محبت کو لے کر یہاں سے اٹھیں گے۔ بس یہی لالچ ہے، یہی چاہت ہے کہ قرآن کریم کی صدا لگائیں، اللہ ہماری بھی آخرت سنوار دے اور ہمارا پیغام جہاں تک پہنچے اللہ ان کی بھی آخرت سنوار دے۔ آج کے مہمان خصوصی جن کا چند لمحے کے بعد انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا، استاد العلماء شیخ القرآن والحدیث و شیخی و استاذی و مرشدی حضرت علامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، میں ان کے آنے سے قبل وہ انتظار میں ہیں، آپ بھی انتظار میں ہیں، میں چند گھڑیاں آپ کا وقت لوں گا لیکن توجہ کا طلبگار رہوں گا، اور خصوصاً بھائی حزب اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کی محبت ہے، یہ ایک موقع بنا لیتے ہیں اور ان کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کرتا ہے پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے دین کی اس نسبت سے۔ اللہ ہماری یہ محبتیں اور یہ تعلق آباد رکھے۔ دوستو، آج اشتہار پہ عنوان ہے عظمت والدین۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے میری طرف؟ بس توجہ چاہوں گا۔ اچھا، سوئے ہوئے کو اور مرے ہوئے کو تقریریں نہیں سنائی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ سنتے دونوں نہیں، تو جاگنے کا ثبوت دیں اور زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیے تاکہ مجھے بھی کہنے میں آسانی ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ والدین کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام اور ان کے حقوق، ان کا احترام، ان کی تعظیم یہ کیسے کرنی ہے اور کیا حیثیت رکھتے ہیں ماں باپ، یہ جس طرح رب کے قرآن نے بیان کیا ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں یوم والدین کے عنوان سے ایک دن لوگ مناتے ہیں، یوم والدین، اور میں اکثر دیکھتا ہوں فیس بک پہ والد کی تصویر لگا دی یوم والدین، چاہے والد کو پوچھتا بھی نہ ہو۔ میرے دوستو، حقیقتیں کچھ اور ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی اہمیت کچھ اور۔ انشاءاللہ میں قرآن کھولوں گا، آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے کہ قرآن ان کی عظمت، ماں باپ جو اس دور کے اندر والدین عموماً رو رہے ہیں، والدین نالاں ہیں اولاد، والدین پریشان ہیں اپنے بچوں سے۔ آیا دن کوئی فون کرتا ہے میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، کوئی کہتا ہے بچے نافرمان ہیں دعا کریں۔ یہ سارے شکوے ہوتے ہیں، بلکہ ایک دور تھا کہ بچہ جب باپ سے کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ کئی مرتبہ سوچتا کہ اپنے ابو سے بات کروں تو کیسے کروں، مطالبہ کیسے پیش کروں اپنے والد کے سامنے۔ کبھی چچا کے ذریعے سے، کبھی پھوپھی کے ذریعے، کبھی دوسرے واسطے سے اپنی بات والد تک پہنچاتے۔ یہ ادب اور احترام کی وجہ سے اب حالات ایسے بدل چکے ہیں کہ باپ بیٹے سے بات کرتے ہوئے 10 دن سوچتا ہے کہ بیٹے سے یہ بات کروں کیسے کروں نہ کروں، ڈرتا ہے اگر کروں یہ بگڑ نہ جائے، یہ باغی نہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے تعلیم حاصل کی، ہم نے تربیت حاصل نہیں کی۔
کیا ہم نے تربیت حاصل نہیں کی اور ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھا نہیں ہے کہ ماں باپ کی حیثیت اور مقام اس دین متین کے اندر کیا ہے۔ آئیے میں نے پہلے آپ کے سامنے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے، سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل یا سورت اسراء، آیت نمبر ہے اس کی 23۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دل کا برتن سیدھا کیجئے تاکہ قرآن کی برسات ہو تو آپ کے دل کے برتن میں کچھ پڑ جائے۔ ہم چونکہ قرآن کے طالب العلم ہے تو گفتگو میں قرآن کا سہارا لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اے حکم ربُّكَ، وَقَضَى رَبُّكَ، اے امر ربُّكَ، تیرے رب نے فیصلے کے بعد تاکیدی حکم دیا ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ بندگی کرو نہ عبادت کرو الا ایاہ، مگر اسی کی بندگی اسی کی عبادت کرو۔ پہلا حکم اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کا دیا، پہلا حکم اللہ نے اپنی عبودیت کا دیا، پہلا حکم اللہ نے اپنی توحید کا دیا، اور توحید اور عبادت الہی کے بعد کراچی والوں سنیے ماں باپ کا مقام۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ غور کریں، انشاءاللہ میں چند حکمتیں ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کرتے ہو خوش ہوگا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے بعد دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک احسان کا دیا ہے، اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین کیا ایک بات چھیڑتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین ہی کو دوسرے نمبر پر کیوں رکھا گیا اس مقام پر؟ پہلا حکم اللہ کی بندگی کا، اور اس کے بعد دوسرا حکم والدین کے ساتھ احسان کا دیا۔ حکمت کیا ہے؟ ربط کیا ہے؟ ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کی وجود کا حقیقی سبب اللہ کی تخلیق ہے، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان وجود میں آیا، اور انسان کی وجود کا ظاہری سبب وہ ماں باپ ہے، کہ ماں باپ کی وجہ سے انسان کو وجود ملا۔ تو جب پہلے سبب حقیقی اللہ کی عبادت کا حکم دیا تو اللہ کی عبادت کے بعد سبب ظاہری یعنی ماں باپ کی تعظیم اور احترام کا حکم دے دیا۔ ایک حکم، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، سب سے پہلے منعم کا شکر انسان پہ واجب ہوتا ہے کہ جو آپ پہ احسان کرے،
نعمت کرے اس کا شکر ادا کیجئے۔ قربان جاؤں قرآن کریم کے اس اسلوب پر منعم حقیقی اللہ ہے، تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے جیسا کہ اس کی بندگی کا حق ہے، یہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ اور اللہ کے انعام کے بعد انسان پر منعم مجازی، دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ انعام والدین کرتے ہیں۔ تو فرمایا میری عبادت کر اور ان کا بھی احسان مان اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور اسی کو بالفاظ دیگر قرآن نے دوسرے مقام پہ یوں ذکر کیا سورۃ لقمان میں، انشکر لی، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ اللہ اکبر، آپ کی توجہ ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ایک اور بھی حکمت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، جرم کے باوجود بھی اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اس حکمت کو سنو گے سبحان اللہ پھر آپ کہو گے بندے سے اتنا پیار ہے، اس کے گناہوں کے باوجود اللہ اس سے اپنی رحمت منع نہیں کرتا، مہربانیاں منع نہیں کرتا۔ تو پہلا حکم دیا اس کی بندگی کا، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ ہیں کہ جو بیٹے کی نافرمانیوں بغاوتوں کے باوجود بھی بیٹے سے شفقت اور محبت منع نہیں کرتے۔ باغی بھی ہوتا ہے ماں باپ کے دل میں، پھر بھی کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ نافرمان بھی ہوتا ہے، روتا بھی ہے باپ، لیکن اللہ کی قسم کانٹا چبھتا ہے تو سب سے پہلے باپ دل دلا ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ اگر اس کا منظر دیکھنا ہے تو آپ دنیا میں دیکھ لو میرے دوستو، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بیٹے کی وجہ بیٹے نے باپ کی محبت میں بیٹے کی بینائی آنکھوں میں بیماری آ گئی، میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ قرآن نے دکھایا ہے کہ اولاد سے باپ کی اتنی محبت ہے، اس کی مثالیں دی ہیں۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اتنا پاکیزہ گھرانہ ہے کہ یوسف علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، ان کے والد پیغمبر ہیں، ان کے دادا پیغمبر ہیں، ان کے پردادا بھی پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، اتنے والد، 10 بھائی اور بھی ہیں، 11، لیکن یوسف علیہ السلام جب گم ہو جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بیٹوں نے بھائیوں نے کہا جی بھیڑیا کھا گیا، خون لگایا، لیکن زمانہ گزرنے کے بعد بھی قرآن ان کی حالت ذکر کرتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اندر ہی اندر غم پیتے جا رہے تھے۔ حالانکہ کیا گم ہوا تھا، کئی بیٹے اور بھی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کی محبت دل سے نہیں نکلتی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں باقی بیٹے بھی ہیں، لیکن محبت 40 سال ہونے کو ہیں، پھر بھی کہتے ہیں او میرے بیٹو جوانوں چھوڑو مایوس نہ ہو جاؤ، فتحسسوا من یوسف، جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو، کہیں مل ہی جائے گا۔ حالانکہ 40 سال پہلے بھائیوں نے کہا ابا جی انہیں بیڑیا کھا گیا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں فتحسسوا من یوسف، تلاش کرو یوسف کو، مل جائے گا تمہیں کہیں نہ کہیں۔
یہ محبتیں، یہ ہمارے ایک علاقہ ہے دید تیمرگرہ، وہاں میں نے بیان کیا تو بیان کے بعد نیچے بہت بڑی نہر بہتی ہے، پہاڑوں کا برفوں کا برف کا پانی پگھلتا ہے، بہت بڑی نہر، اس کے کنارے لڑکے کرکٹ کھیلتے، تو وہ کرکٹ کا جو کھلاڑی تھا وہ بیان سننے آیا تھا، تو میں نے وہاں ماں باپ کی عظمت کی بات کی، اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا ہم یہاں ہر دن عصر کے بعد مغرب تک میچ کھیلتے ہیں، ایک بوڑھی عورت روزانہ آتی ہے اور اس نہر کے کنارے پتھر ہے، اس پر بیٹھی روتی ہے اور جب شام ہونے لگتی ہے واپس چلی جاتی ہے۔ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، ایک دن مجھے خیال آیا کہ یہ دن بھی قضا نہیں کرتی، ہر روز آتی ہے یہاں۔ میں نے کہا اماں جی کیا دیکھنے آئی ہو؟ کہنے لگی بیٹا 30-40 سال پہلے میرا بیٹا ادھر ڈوب کے مرا ہے۔ کتنے سال پہلے؟ 30-40 سال پہلے میرا بیٹا یہاں ڈوب کے مرا ہے۔ ہم نے کہا ملا ہے؟ کہنے لگی کوئی پتہ نہیں ہے، ملا نہیں ہے۔ ہم نے کہا اماں کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی میں کہتی ہوں شاید کہیں نکل آئے، شاید 40 سال کے بعد اس کی لاش مل جائے۔ ماں کی محبت کو کوئی کون پہنچ سکتا ہے میرا دوست؟ ماں تو نام ہی محبت کا ہے، مٹھاس کا ہے، پیار کا ہے، شفقت کا ہے۔ اور یہ لفظ ماں عربی میں میم یہ سب میں آتا ہے، ماں، مما، ممی، امی، یہ جتنی زبانوں میں دیکھو یقین کیجئے ان ساری زبانوں میں چاشنی اور محبت کا نام ہے ماں۔ کبھی اس چھتری سے ٹھنڈک لو، اللہ کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میری والدہ والدین الحمدللہ زندہ ہیں، تو کبھی کئی دن میں سفر کرتا ہوں، عادت ہے تو میں جب گھر پہنچتا ہوں تو والدہ چارپائی پہ ہوتی ہے، تو میں جا کے دونوں ہاتھ ایسے ایک ان کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کے اس طرح قریب کر لیتا ہوں، تو امی جی ایسے کہتا ہوں، ایسے تھوڑا سا ایسے قریب ہوتا ہوں، آپ یقین کریں وہ ساری تھکاوٹیں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ ایسی چھتری ہے میرا دوست، محروم ہو جاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ پھر مٹی کے ڈھیر سے آپ کو جا کے شفقت کرو گے، وہاں کیا احسان کرو گے؟ وہاں قبر کے اوپر سنگ مرمر لگا لو گے، ماں خوش ہو جائے گی۔ قبر 3 منزلہ بنا لو گے، ماں خوش ہو جائے گی۔ عید آئے گی، پھولوں کی برسات قبر پہ کر لو گے، ماں خوش ہو جائے گی۔ نہیں میرا دوست، کوئی حاصل وصول نہیں، کرنا ہے کر لو قدر۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیجئے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ او میرا بندہ، ماں باپ کی عظمت سن، احسان کر، برابری نہیں، کیا احسان؟ تو آپ ساری زندگی ان کے احسان کے برابر نہیں ہو سکتے تو احسان اوپر کیسے کر سکتے ہو؟ معلوم ہوا تم جتنا بھی کرو ماں باپ کی شفقتوں اور محبتوں اور اس کا صلہ آپ دے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خصوصاً جب یہ بوڑھے ہو جائیں، ماں باپ جوان بھی ہوں تو ان کا وہی حق ہے، لیکن خصوصاً جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور آپ کی محنت کا محتاج رہے اور کمزور ہڈیاں آپ کے رحم و کرم پہ پلنے لگے، وہ آپ کی آنکھوں کو تکتے رہیں، باپ آپ کو دیکھتا رہے کہ آج بیٹا خوش ہے ناراض ہے، آج بیٹا موڈ میں ہے یا اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ ماں آپ کو یہ تکتی رہے۔ نانا قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف تک بھی نہ کہنا۔ حسن بصری رحمہ اللہ عجیب توجیہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ناگواری کی آخری درجہ لفظ اف ہے، اس سے نیچے بھی کوئی چیز ناگواری کی ہوتی رب اسے بھی حرام کر دیتا۔
اس سے نیچے اور کی درجہ ہی نہیں ہے. جس کو ہمارے ہاں مولانا تھانوی رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں کہ ماں باپ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں, جب ہم اور کچھ نہیں کہتے تو ہوں کر دیتے ہیں. یہ ہوں بھی کرنا کیا ہے؟ منع کر دیا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور ان کو جھڑک بھی نہیں, ان کو جھڑک بھی نہیں, بلکہ کیا کہا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اف بھی نہیں کہنا, جھڑکنا بھی نہیں, بلکہ نرم بات کرنا, ادب والی, پیار والی, ایسی بات کر کے ان کے دل میں خوشی اتار دے, ان کے دل خوش ہو جائیں تجھ سے. قرآن یہ ادب سکھلاتا ہے. اور اسی میں بس نہیں کرتا ہے. او میرے جوانا, تیرے بدن میں جوانی کا گرم خون دوڑتا ہے, تیرے سینے میں طاقت آ چکی ہے, تو سب سے پہلے اپنی طاقت اپنے باپ کو نہ دکھا, اپنا زور اپنی جوانی ماں کو نہ دکھا, بلکہ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ایسے نہیں لگتے تو کہہ دو سبحان اللہ. ایسے مزہ نہیں آئے گا. لوگ کہتے ہیں روشنیوں کا شہر, کچھ تو جاگو بھائی, روشنیوں کے شہر میں اندھیرے نہیں کرنے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اس لفظ پر غور کرنا اور قرآن کی بلاغت کو دیکھو. اللہ کی قسم آسمان کو چھو رہی ہے بلاغت. وَاخْفِضْ لَهُمَا, جھکائے رکھ ان دونوں کے لیے, جناح الذُّلِّ, اللہ اکبر, نرمی والے پر. نرمی کی وجہ سے پر, تو جناح کیوں کہا؟ بازو نہیں کہا, ہاتھ نہیں کہا, حالانکہ انسان کے ساتھ پر ہوتے ہیں کہ ہاتھ ہوتے ہیں؟ پر تو پرندے کے ساتھ لگے ہیں, تو جناحین کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. آپ کہیں گے اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تشبیہ دی ہے, جس طرح پرندہ, اس تشبیہ کو سمجھو کہ مزہ آئے گا, جس طرح پرندہ پروں کو اوپر کرتا ہے تو اڑتا ہے, لیکن جب وہ اسے نیچے کر دیتا ہے تو بلندی سے نیچے کی طرف پرندہ آنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اڑتا ہے تو پر ایسے مرتا ہے, لیکن جب نیچے اترتا ہے تو پر کیا کر لیتا ہے؟ سکیڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا تو ان کے سامنے اوپر جانے کی کوشش نہ کر, بلکہ بلندی سے نیچے آنے کی کوشش کر. جن کے آگے تو جتنا بھی بڑا افسر بن جائے, کبھی کبھی ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں, بعض کچھ تو گزارا کرتے ہیں, کچھ سخت طبیعت بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک بچے کو پڑھایا, بڑی تعلیم دی, وہ بہت بڑا کسی عہدے پہ لگ گیا, باپ بیچارہ کسی گاؤں دیہات کا تھا, نہ کپڑے استری, اسی طرح دل پر ہیں, پرانے سے کپڑوں میں چلا گیا ادھر. اب مسجد باپ بھی آتا جاتا ہے, تو بیٹے کے ساتھ سیکورٹی والے 3-4 آگے پیچھے ہیں. انہوں نے پوچھ لیا, سر جی بابا جی 2-3 دن سے آپ کے آگے پیچھے جا رہے ہیں, کون ہے؟ اب سر جی کہتے ہیں ہمارے گھر میں نوکر ہے. آہستہ سے ان کو کہہ رہے نوکر ہے, یہ کہے گا کہ ابو جی یہ تو ہی ہو جائے گی, یہ تو بالکل سادہ. تو باپ نے یہ لفظ سنا, کہا ٹھیک کہتا ہے, میں اس کی ماں کا نوکر ہی ہوں. اس بغیرت کو اتنا پڑھایا, آج وہ مجھے کیا سمجھتا ہے؟ میرے دوست آئیے قدر کیجیے اللہ کی قسم, ان شفقتوں اور محبتوں کا احترام کیجیے, احساس کیجیے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور دوسرا معنی, جب چڑیا ہوتی ہے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. بھائی کچھ آپ بھی مہربانی کر جائیں, میرا شکوہ ہے آپ سے, ٹھیک ہے, اس کو کچھ آواز دو, مجھے سکون دے. آپ کی توجہ ہے؟
فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جس طرح پرندہ آپ دیکھتے ہیں کراچی والوں گھونسلے میں اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو جب یہ پرندہ بچوں پہ آتا ہے تو محبت شفقت اور پیار کی وجہ سے ان کے اوپر پروں کو ایسے پھیلا کے جھکا دیتا ہے۔ مختاروں چرگم نزلی دلی چرتا آپ نے مرغی نہیں دیکھی یار کبھی، اس طرح یہ بچوں کو پروں کو ایسے پھیلا کے نیچے جھکا دیتی ہے شفقت کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے تیرے پورے ماں باپ گھر میں ہیں، تو زور دکھانے کے بجائے تو اپنے پروں اور شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے پروں کو ان پہ نچھاور کر دے۔ تیرا پیار ان پہ نچھاور ہونا چاہیے، تیری شفقت ان پہ نچھاور ہونی چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور یہ دکھلاوے کے لیے نہیں، من الرحمت، رحمت کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ یقین کیجئے قرآن کریم ماں باپ کی عظمتیں بیان کرتا ہے اور صرف اسی پہ بس نہیں کرتا، آپ کو حق بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور مجھ سے دعا کیا کر۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تعلیم ہے، میرا بندہ مجھ سے کیا کیا کر، دعا کیا کر۔ تو دعا کیسے کر، آپ کو دعا کا طریقہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ دعا جب کریں تو یوں کیا کریں ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحمتیں، اس طرح مہربانیاں کر دے جس طرح انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی ہے۔ پیار محبت سے مجھے نوازا ہے، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، ایک ایک جملہ دکھایا، بتایا، سکھایا، سمجھایا۔ اسی طرح دعا کیا کر۔ آپ کو ماں باپ کی دعا میں بچپنا کیوں یاد دلایا، اس حکمت کو سمجھ لو کراچی والو، یہ اس لیے یاد دلایا کہ جب تو بھی چند گوشت کی لوتھڑی کی طرح کمزور تھا، گندی بستر پہ کر جایا کرتا تھا، کبھی ماں نے کراہت نہیں کی، کبھی باپ نے کراہت نہیں کی، تیرے گندے کپڑے ان کو سینے سے لگا لے، تو گرد و غبار میں لت پت ہوتا باپ، استری کپڑوں کے ساتھ تجھے سینے سے لگایا، کراہت نہیں کی۔ آج میرا بندہ اگر تیرے ماں باپ پورے ہونے کی وجہ سے ان پہ بچپنا آ گیا ہے، بندہ بوڑھا ہوتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں بھی عادتیں کس کی آتی ہیں، بچوں والی آتی ہیں، کبھی کبھی ضد کرنے لگتے ہیں۔ تو جس طرح تو ضد کر لیا کرتا تھا بچپن میں، تیری ضد کی لاج ماں باپ رکھ لیتے، آج اگر ان پہ وہ کیفیت آ گئی تو زور دکھانے کے بجائے، دل توڑنے کے بجائے ان کے دل باندھ، دل پہ مرم پٹی کیا کر۔ یقین کیجئے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آج آپ کو ایک عجیب بات بتلانے لگا ہوں کراچی والوں، لوگ کہتے ہیں بلکہ حدیث بھی ایک صحابی سے فرمایا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مان لیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن دوسری حدیث میں فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، مرکزی مین گیٹ تیرا والد ہے۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ کو ایک عجیب بتاؤں بات، کیا یاد رکھو گے، میرے شیخ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے شیخ کو اللہ نے والد بھی ایسے عطا کیے تھے کہ جو اپنے دور کے امام تھے۔ شیخ القرآن امام محمد طاہر رحمہ اللہ ایک دن یہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد کے پاؤں پہ مالش شروع کر دی، پاؤں رگڑتا رہا، کہتے ہیں ان کو اتنا سرور آ رہا تھا، میں ان کے پاؤں کے تلووں پہ ہاتھ مار رہا تھا، وہ سو گئے اور جب تک وہ جاگے نہیں میں رگڑتا رہا، پاؤں ملتا رہا،
پاؤں کے رگڑنے کی وجہ سے میرے ہاتھ کی انگلیوں پہ چھالے آ گئے، لیکن میں نے کہا ان کو سکون ملتا ہے تو ملتا رہا۔ جب یہ محبتیں ہوں، میری عادت ہے، میں ایسی بات نہیں کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے، یہ موجود ہیں آپ کے سامنے خود ہی بیان کر دیں گے۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کی قدر احترام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام موجود ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک خاتون آتی ہے، فوراً سید الانبیاء اٹھتی ہیں، چادر بچھا دیتے ہیں، اپنے کندھے کی چادر اٹھا کے نیچے بٹھا دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آئیے بیٹھیے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کے حیران ہے کہ یہ کون سی چادر ہے، یہ تو مصطفیٰ کے کاندھے پہ پڑی ہوئی چادر ہے، یہ تو وہ چادریں ہیں، چادریں بہت سی ہیں، لیکن جب چادر کی نسبت میرے پیغمبر سے بنتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور چادر اڑنے والے میرا پیغمبر، یا ایھا المدثر، اور کمبل میں لپٹنے والے میرا پیغمبر، کمبل کی نسبت میرے پیغمبر سے ہوتی ہے، اس کمبل کا ذکر بھی قرآن میں آنے لگتا ہے، زمین کی نسبت میرے پیغمبر کے قدم سے لگتی ہے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس زمین کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں تو میرا دوست چادر بچھائی، وہ خاتون بیٹھ گئی۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کون ہے یہ خاتون، آپ ان کے لیے اٹھے ہیں، آپ نے اپنی چادر بچھائی ہے، ان کو بٹھایا، فرمایا یہ میری حقیقی ماں نہیں، میری رضائی ماں ہے۔ حقیقی ماں تو بچپن میں فوت ہو گئی، کون سی ماں؟ دودھ پلایا، تو جب دودھ پلانے والی ماں کا یہ احترام ہے، جس ماں نے 11 مہینے پیٹ میں اٹھا کے تجھے پھیرا ہے، اس کا احترام کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ آؤ دین سمجھو، ماں باپ کی بھی قدر آئے گی، ان کے حقوق کا بھی پتہ چلے گا کیا ہے۔ یقین کیجئے کبھی کبھی سوچتا ہوں قرآن مقدس جب یہ ذکر کرتا ہے، یہ تو ماں باپ کا ہے نا، اب ذرا ایک اور مثال دوں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ رضائی ماں کا یہ مقام، اب ذرا باپ کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے والد مشرک ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ لفظ پہ غور نہیں کیا، یا ابھی نہیں فرمایا، کیا ابھی نہیں کہا، ابو نہیں کہا، ابا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا ابت، تا لگائی ہے۔ یہ سارے ادب احترام کے تقاضے اس مشرک باپ سے گفتگو کا یہ طریقہ ہے۔ یا ابت، او میرے پیارے بابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ایسوں کی کیوں بندگی کرتا ہے جو تیری سن نہیں سکتے، جو تجھے دیکھ نہیں سکتے، جو تجھ سے مصیبتیں نہیں ہٹا سکتے؟ کیوں کراچی والوں ہر جگہ سے سننے والا کون ہے؟ ہر ایک کو ہر جگہ دیکھنے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے نکالنے والا کون ہے؟ تیرے پار لگانے والا کون ہے؟ یہی تو قرآن عقیدہ بتایا۔ جب باپ سے کہا تو باپ کا کیا نظر
دیا. باپ کیا کہتا ہے؟ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. او ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار کے سنسار کر دوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. نکل جا میرے گھر سے, لمبا زمانہ میری نظروں سے دور ہو جا. کراچی والوں, باپ ابراہیم علیہ السلام کا آزر اس کا رویہ کیا ہے؟ قتل کی دھمکی دے رہا ہے, پتھر مار مار کے رجم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے, گھر سے نکلنے کا کہہ رہا ہے. اے بھی مشرک, ادھر باپ کا یہ حال ہے اور ادھر اللہ کے خلیل کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکہ سأستغفر لک ربی. اللہ اکبر. ایک مشرک باپ کا یہ ادب جو قتل کر رہا ہے, مار دوں گا تجھے, اس سے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکہ. یہ سلام سے مراد وہ دوسرا سلام نہیں جو مومن کو کرتا ہے. یہاں کیا ہے؟ یعنی میں تجھ سے بری بری کاٹ میرا, میں چلا گیا ہوں, چھوڑ گیا ہوں تیرا گھر, لیکن سن لیجئے ابا, تو قتل کی دھمکیاں دیتا ہے, میں تیرے لیے پھر بھی اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگتا رہوں گا. یہ باپ ہوتا ہے. لیکن پھر رب نے منع کر دیا, فرمایا میرا خلیل یہ مشرک ہے, اس کی موت بھی کس پر ہوگی؟ دشمن ہے, اس کو ہدایت نہیں ملتی. تو پھر استغفار کی دعا نہیں کی نبی ابراہیم علیہ السلام نے. تو جب مشرک باپ کے ساتھ یہ ادب, اور تیرا موحد باپ, مومن باپ ہو, نمازی باپ, حاجی باپ, تو اس کا احترام نہ کرے اور تو کہے میں بڑی چیز ہوں. آئیے سیکھیے احترام میرا دوست, میرا بھائی. قرآن مقدس نے یہ ساری حقیقتیں بیان کی ہیں, لیکن آیت شروع میں نے کہاں سے کی؟ اللہ تعبدوا الا ایہ, کہ بندگی نہیں کرنی مگر کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے. تو قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے پہلا اپنا حق ذکر کیا, پھر ماں باپ کا. اب تجھے بتایا جا رہا ہے ماں سے محبت, باپ سے محبت, اطاعت, خدمت سب کچھ کر, لیکن جب ماں باپ میرے مقابلے میں آ جائیں, اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں میرے مقابلے میں آ جائیں اور تجھے مجبور کرنے لگ جائیں, تجھے برانگیختہ کرنے پہ لگ جائیں کہ تو بھی شرک کرنے لگ جا, تو پھر قرآن کہتا ہے, یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن 21واں پارہ, سورت کا نام سورت لقمان. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے, لڑائی کرے, جھگڑا کرے کہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرا, تو یہ بات ماں باپ کی نہیں مانی. فَلَا تُطِعْهُمَا, یہ نہیں مانی, ماں باپ کی بھی نہیں مانی. عقیدے کی بات آئے تو پھر رب کی بات چلے گی, پھر ماں باپ کی. ہاں فَلَا تُطِعْهُمَا, اور یہی حقیقت قرآن دوسرے مقام پہ ذکر کرتا ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت توبہ ہے. قرآن بتلاتا ہے. شیخ صاحب میں نے آپ کا ٹائم لے لیا زیادہ, تو مجھے یہ بہت زیادہ احساس ہے, لیکن سنیے قرآن سنانے لگا. قرآن کہتا ہے قل, میرا پیغمبر انکان کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین.
چیزیں ذکر کی ہیں. اب دیکھنا ماں باپ کا احترام کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. لیکن دوسری حقیقت بھی سن لیجئے. فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ دادا اوپر تک، وابناؤکم تمہارے بچے بیٹیاں اولاد، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں جن کو رفیق حیات سمجھتے ہو، جن کے نام نخرے اٹھاتے ہو، وعشیرتکم اور تمہارے کنبہ قبیلہ برادری، واموال اقترفتموہا تمہارے وہ مال دولت جو تم نے اکٹھا کیا ہے، وتجارت تخشون کسادہا تمہاری وہ تجارت، وہ بزنس، وہ کاروبار جس کے مانگ پڑ جانے سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہو کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، رک نہ ہو جائے، خسارہ نہ پڑ جائے. اگر یہ 8 چیزیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارا بنگلہ تمہاری کوٹھی جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر یہ تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، پھر میری رحمت کا انتظار نہ کرو، پھر میرے عذاب آنے کا انتظار کرو. سارے رشتے ایک طرف رکھے، ماں باپ اولاد بچے بیوی سب اگر رب کی محبت نبی کی محبت اس کے مقابل آ جائے تو ان کو قربان کر دو، ان کی محبتوں کو. یقین کیجئے یہ آیت پڑھنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. نبی کریم کے صحابہ نے کر کے دکھائے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں، بھائی اللہ صاحب سنیے ذرا، ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ماں نے بھوک ہڑتال کر لی. ماں کو تو اور کوئی طریقہ نہیں آتا، یہ بیٹا مسلمان ہو گیا. ماں نے بھوک ہڑتال کر لی، میں کہتی ہے واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی. کب تک؟ حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ وہ نبی علیہ السلام کا انکار نہ کرے. بائیں راستے میں آ کے بیٹھ گئی دھوپ میں، بھوکی پیاسی، عرب کی گرمی ہے. لوگ پوچھ رہے آپ کیوں بیٹھی ہیں اماں جان؟ جی میرا بیٹا بے دین ہو چکا ہے، وہ محمد عربی کے دین میں چلا گیا. جب تک کہ وہ نبی کا انکار نہیں کرے گا میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں، مر جاؤں گی. اب بیٹا پریشان ہے، ماں کو بھوکا کوئی دیکھ نہیں سکتا، ماں کو روتا ہوا کوئی دیکھ نہیں سکتا. ماں باپ کے حقوق قرآن نے بیان کیے، لیکن جب یہ حالت دیکھی قربان جب سادہ کے کہنے لگے اماں جان ہر چیز قربان کر دوں گا، لیکن محمد عربی کی محبت اور اطاعت یہ وہ محبت ہے، اگر تیری ایک جان نہیں تیری ایسی 100 مائیں ہو جائیں وہ ساری قربان کر دوں گا، محمد عربی کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا. وہ تو کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے. وہ تو ایسی محبتیں کرنے والے تھے، یقین کیجئے، اور جان بھی دیے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں جب لڑائی شروع ہے، مشرک لڑ رہے ہیں صحابہ کرام سے، تو حضرت ابو طلحہ نبی علیہ السلام کے آگے ڈھال بنے ہوئے ہیں اور کافروں پہ تیر برسائے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تو بیٹھے رہے، پھر آپ سے بیٹھا نہیں رہا گیا. آپ نے اس کی کمر پہ یوں کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور یوں، تاکہ آگے میدان نظر آئے کہ میرے ابو طلحہ کا تیر دشمن پہ لگتا بھی ہے کہ کوئی نہ. یوں دیکھنے کے لیے آپ نے جھانکا. ابو طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیے، میں تو آپ سے آگے ہونے کی میری کیا جرات ہے، آپ تو وہ شان والے ہیں جہاں آپ آگے بیت المقدس میں اللہ نے 1.25 لاکھ نبی پیچھے کر دیے، میرے محمد کو آگے کر دیا.
میری کیا ضرورت ہے کہ میں آپ سے آگے جاؤں؟ آج آگے کیوں آیا ہوں؟ کہتے نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء، نفسی لنفسک الفداء، میری جان تیری جان پہ قربان ہو جائے، میرا چہرہ تیرے چہرے کے لیے ڈھال ہو جائے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ وہ تو ہے ہی الگ ہے۔ دین کی بات میں کسی کی رعایت ہے، ادب سب ہے، احترام ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک لڑکی کے لیے، ایک عورت کے لیے باپ کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ بیٹیاں ماں باپ پہ مرتی، ایسا ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، تو میں بچیوں کو زیادہ پیار دیتا ہوں، اس لیے کہ ان کا تعلق بھی میرے ساتھ زیادہ ہے۔ اور عورت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹے سے پیار زیادہ کرتی ہے۔ اکثر مجھے گھر سے کہتے ہیں کیا آپ آتے ہیں بیٹیوں کو آپ اٹھا لیتے ہیں، جپیاں ڈال کے ان کو اٹھا لیتے ہیں جولیوں میں۔ میں نے کہا یہ بھی مجھے سب سے زیادہ پیار دیتی ہیں اور یہ پیار کی زیادہ مستحق بھی ہیں، یہ حساس بھی ہیں کہ اگر میں چیز لاؤں اور یہ دیکھوں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں اور بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جا کے بیٹے کو دے دوں گا۔ پتہ ہے لڑکے اتنی پرواہ نہیں کرتے، بچیاں حساس ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو میں تو ان کا لحاظ زیادہ رکھتا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ محبتیں، یہ پیار، یہ شفقتیں اپنے گھروں میں سیکھیے، اپنائیے۔ یہ قرآن بتلاتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے والدین کا احترام ادب کریں گے۔ ایک آخری بات کرنے لگا، والدین بھی ایک حقیقی والد ہے جس سے آپ پیدا ہیں، حقیقی ماں ہیں جس سے آپ پیدا ہیں، اور ایک مجازی ماں باپ ہے، روحانی ماں باپ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے آپ کو دین سکھایا ہے، جنہوں نے آپ کو قرآن سکھایا ہے، وہ آپ کے کیا ہیں؟ روحانی ماں باپ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی اور سنی ماں باپ کا مقام ہے، اس طرح روحانی ماں باپ کا بھی کیا ہے؟ مقام ہے، احترام ہے۔ اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ابھی میرے شیخ کا بیان شروع ہونے والا ہے، وہ تو مجھے کہنے لگے آپ بیان کر دیں، میں جتنا بھی کر دوں گا، دعا کر دی۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے، آپ کے وہ پیارے الفاظ سننے کے لیے یہ محبتوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات۔